تیرا نبی تمہارا غلام ہو سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے تمہارے یہاں، لیکن ہم اہل حدیثوں نے کبھی محمد رسول اللہ کو اپنے گھر بلانا گوارا نہیں کیا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہاں ہمارا گھر، کہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں. ہمیں ضرورت ہے تو ہم خود ہی چلے جائیں گے، ہم مکہ جائیں گے، ہم مدینہ جائیں گے، ہم حج کریں گے، حج کی توفیق مانگیں گے، اللہ سے استطاعت کی دعا بھی کریں گے، اور وہاں جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ پر کھڑے ہو کر ہم درود السلام بھی پڑھیں گے. میرے بھائی جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا وہ ہم کریں گے، لیکن اپنے گھر ہم جب چاہے تب بلا لیں وہ نہیں. وہ دیہاتی تھا، وہ عراقی تھا، نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کانپ رہا. کیا بات ہے؟ آپ نے کہا ضرور بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ وہ میرے نہیں نکل رہی اس کی. اللہ کے رسول اٹھتے ہیں، اس کے دونوں کاندھے پکڑتے ہیں، اس کو پکڑ کر اپنے دل کے سینے کے قریب کرتے ہیں اور اس کو زمین پر بٹھا کے اس کو کہتے ہیں جو الفاظ مصطفیٰ احمد بن حبان کے ساتھ پر یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی لست بملک انا ابن امرأۃ تاکل القدید. کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. کتنا دور ہے، سب دیکھیے بادشاہ کا لفظ قریب نہیں آ رہے ہیں. انی لست بملک، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی راجا مہاراجا نہیں ہوں. پھر میں کون ہوں یہ بھی سن لو. انا ابن امرأۃ تاکل القدید، مجھے ایک ایسی ماں نے پیدا کیا ہے، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں. مجھے بھی ایک ایسی ماں نے جنا ہے، مجھے بھی ایسی ماں نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے. میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. گوشت کے سوکھے ٹکڑے، اس کو آدمی زبان میں قدید کہتے ہیں. قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے؟ 4-5 کلو گوشت کا ٹکڑا کاٹا، بڑے بڑے اونٹ کاٹا اور 4-5 کلو گوشت کا اتنا بڑا ٹکڑا، اور اس میں نمک لگاتے تھے، سالٹ نمک لگا کر اس کو دھوپ میں رکھ دیا کرتے تھے سوکھنے کے لیے. اور جب وہ سوکھ جاتا تھا تو اس کو 4 مہینے 5 مہینے تک اسی کو کھاتے تھے. آدھا کلو کاٹا، پکایا، کھایا، اسی گوشت کو 5-5 6 مہینے وہ لوگ رکھتے تھے. تو عربی زبان میں ایسے گوشت کو قبیض کہتے ہیں. قبیض. میں ایک بار بنگال گیا، مجھے وہاں کے لوگوں نے بطور مہربانی کی مچھلی کھلائی، لیکن عجیب ٹیسٹ تھا مچھلی کا. میں نے کہا یار یہ مچھلی بڑی عجیب سی لگ رہی. بولے ہم 6 مہینے پرانی. میں نے کہا ٹھیک تھا. تو بولے ہم لوگ 1 سال تک رکھتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیسے اس کو بنا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، 1 سال خراب نہیں ہوتی. اس کے بعد میں نے کھایا ہی نہیں. تو 6 مہینے تک گوشت رکھتے ہیں اور آدھا کلو کاٹا، 1 کلو کاٹا، اس کو پکایا، پکا کے کھایا. اس گوشت کو قدیم کہتے تھے. تو کہا اللہ کے رسول نے انا ابن امرأۃ تاکل القدید، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، یعنی جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا. اتنی غریبی میں مسکینی میں ہم نے زندگی گزاری. میری ماں نے، اس ماں نے مجھے جنا جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملا کرتا تھا، وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. بتاؤ کیا بات ہے؟ جب اس آدمی کے سامنے، اس دیہاتی کے سامنے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا، اب اس نے اپنی پوری بات اللہ کے رسول کو بیان کی اور بتائی. میرے بھائیوں، یہ ہے نبی کی حیثیت و مقام. اور یہ حیث البشر اور میرے حیث الرسول کو اتنا ہے کہ آپ لاکھ کہیے، لاکھ، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. آپ سے کہہ سکتے ہو، آپ سے کہہ سکتے ہو یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا کوئی نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا جھگڑا ہی اور اس کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے. تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے ہمارے بارے میں، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن ہمارے اور تمہارے جھگڑے کی بنیاد اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے. ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ نماز بھی پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی، روزہ بھی رکھو تو ویسے رکھو جیسے محمد رسول اللہ نے رکھا، حج بھی کرو تو ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا. زندگی کے جتنے بھی برانچز ہیں ان تمام شعبوں میں برانچز پر عمل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا. میرے بھائیوں، ہم تو کہتے ہی ہیں، ہماری دعا کے ایک آنکھ سے رب کے قرآن کو دیکھتا ہوں، دوسری آنکھ سے محمد رسول اللہ کے فرمان کو دیکھتا
दूसरी नबी की इताअत तो फर्मा बरदारी की तरफ उड़ता है। हमारा तीसरा पैर ही नहीं कि हम तीसरी तरफ जा सके। हमारे पास दो हाथ है, एक से रब के कुरान को थामते हैं, दूसरे से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को। हमारा तीसरा हाथ ही नहीं कि हम उसमें तीसरी चीज लें। हमारे दो कान है, एक से रब के कुरान को सुनता हूँ, दूसरा मोहम्मद के फरमान की तरफ लगा देता हूँ। हमारा तीसरा कान ही नहीं कि हम तीसरी की आवाज को सुन सके। मेरे भाई हमारी नाक में दो सुराख है, एक से कुरान की महक सुनता हूँ, दूसरी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की महक, खुशबू सुन्नत की महक। हमारे पास तीसरी नाक का सुराख ही नहीं कि हम उससे मेरे प्यारे साथियों के हम तीसरी महक को सुन सके। हमारा और आपका झगड़ा इस तरह की बुनियाद है कि आपकी नजर मक्के और मदीने पे पड़ी, लेकिन बराए नाम फिर आपकी नजर मक्के से हटी, मदीने से हटी तो हिंदुस्तान के शहरों पर भी पड़ गई। कभी बदायूं पे पड़ी तो कभी बरेली पे पड़ी, कभी कचौचा पे पड़ी तो कभी फुलवारी शरीफ पे पड़ी। मेरे भाइयों, हमारी तीसरी आंख ही नहीं कि हमारी नजर कहीं और पड़ सके। हमने कहा अल्लाह तूने दो आंखें दी, एक तरफ के मक्का को देखा, दूसरे से मदीना मोहम्मद के शहर को देखा। हमारी तीसरी आंख ही नहीं कि हम अजमेर की तरफ नजर दौड़ाएं। अब ये आंखें टिकी तो टिक के रह गई, हटती ही नहीं। इसलिए कि मक्का और मदीना से नजर हटाना और हिंदुस्तान की तरफ लाना ये मक्के और मदीने की तौहीद है। इसलिए कि नजर हटाकर हिंदुस्तान की तरफ लाना ये मक्के और मदीने की तौहीद है, और ये तौहीद हमको करना गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ की बुनियाद ये है कि आपकी नजर मोहम्मद की तरफ से हटी, रसूलुल्लाह की सुन्नत की तरफ से हटी। आपने दूसरों की बातों को भी रसूलुल्लाह की तरह समझ रखा है। हमने रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी की बात को हमने समझा ही नहीं है, हमने माना ही नहीं है, हमने जाना ही नहीं है। मेरे भाइयों, एहतराम सबका है, बुजुर्गी सबको देते हैं, दर्जा सबको देते हैं, मकाम सबका बेहतर समझते हैं, लेकिन जब किसी की बात टकरा जाए तो आमिना की लाल की बात को सबसे नीचे गिराना गवारा नहीं करते। इसी बात को श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 2 के 12 के मंत्र 72 में यूं कहा गया है, वेता हमित पुरुष महानिमादित्य तपस प्रस्ताति अन्याय। वेता हमित अहमद नाम का एक आदमी पुरुषम जन्म, पुरुष इंसान होगा, हिंदू धर्म की किताबें तक कहती है इंसान होगा। वेता हमित अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित उससे बड़ा महान कोई नहीं होगा। वह तपसा अल्लाह का बहुत नाम लेगा। प्रस्ताव जब वो आ जाए तो उसी के नक्शे कदम पे चलना। प्रस्ताव के मानों से कुटिया में चले जाए। प्रस्ताव मेरे पास टेप 3 रखी हुई है, मैंने के लिया टेंशन के 3, मैंने उसे सारी किताबें डाउनलोड कर रखी है। नालंद विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी है जो संस्कृत जबान है तो हिंदी गीता पे गोरखपुर से छपती है। इसमें मैंने प्रस्ताव की मीनिंग देखी तो प्रस्ताव की मीनिंग लिखी हुई है कुटिया में चले जाना। कुटिया का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव, कुटिया में चले जाना, यानी जब वो आ जाए तो उसी के घर में घुस जाना, वो जहां रहे उसी में चले जाना। यानी वो जो मजहब लेकर, जो धर्म लेकर, जो तालीमात और शिक्षा लेकर आए उसी को तुम ग्रहण कर लेना। उसके कुटिया में चले जाने का मतलब ये थोड़ी है कि खाने पीने के लिए चले जाना, नहीं। उसी की कुटिया में चले जाने का मतलब ये है कि उसी के रास्ते को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। यह न्याया, और यह न्याया की जब मीनिंग मैंने देखी तो हैरान रह गए। यह न्याया का तर्जुमा लिखा हुआ है, पैराडाइज स्वर्ग में जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा जन्नत में जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जन्नत में जाना है तो अहमद के रास्ते पर अमल करो। अहमद का रास्ता जन्नत फिरदौस की तरफ ये सीधी समझ जा रही है, इस रास्ते को। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आए मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का मतलब होता है गवाही देने वाले। यहाँ कुछ हमारे भाई नया माना पेश करते हैं। वो कहते हैं कि शाहिद का माना होता है हाजिर व नाजिर। अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर व नाजिर। शाहिद है गवाह, और गवाह वही होगा जो मौके वारदात से होगा। मौलाना जगजीत साहब ने एक एक्सीडेंट देखा। ड्राइवर ने मेरी आंखों के सामने एक आदमी पर गाड़ी चला दी, या मेरी आंखों के सामने किसी पर पिस्टल से
مقتول کے گھر والوں نے گواہی کے طور پر میرا نام پیش کیا، جج نے مجھے بلایا، میں کل گھرے میں کھڑا ہوا، میرا بیان دیا گیا، مجھ سے پوچھا گیا ججی صاحب یہ مرڈر آپ کہہ رہے ہیں یہ مرڈر ہوا ہے؟ جی ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا۔ کیا آپ نے اس آدمی کو موقع واردات پہ قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ ابھی تو گواہی دی جا رہی ہے، گواہ کا مطلب وہ موقع واردات میں موجود تھے کہ نہیں، اگر تھے تو تمہاری گواہی مانی جائے گی، اسی کو کہتے ہیں گواہ جو موقع واردات میں موجود ہو۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو گواہ بنایا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ساری امتوں سے پوچھے گا کہ تمہارے درمیان کوئی ڈرانے والا آیا تھا نہیں، تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نبی آ کر کہے گا کہ بتاؤ، تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ ہاں تیرا ڈرانے والا ہر قوم میں، ہر ذات میں، نبو میں آیا، کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ نبی جب گواہی دیں گے تو نبی کو جب معلوم ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ معلوم ہے اسی لیے گواہی دیں گے، اس لیے نبی موقع بازار میں موجود ہے، اس لیے نبی دنیا میں حاضر و ناظر ہے، حاضر ہے تبھی تو گواہی دیں گے۔ اور ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا، تب سے اللہ کے نبی گواہ ہے، اور قیامت کے دن سارے لوگوں کی گواہی دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہ کا مطلب یہ ہے حاضر و ناظر۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مانا تو آپ نے بیان کر دیا ہے، لیکن آپ بتائیے تھوڑی دیر کے لیے، یہ آپ کو اصول کس نے بتا دیا ہے کہ گواہ کا ہونا اور موقع واردات میں جب تک وہ نہیں ہوگا وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے؟ آپ کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، پھر گواہی کیسی؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو چلو اس کے آگے والے جملے کو بھی غور سے سن لو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چلو آپ موقع واردات پہ موجود تھے، کیا جب اللہ کے نبی رسول بن کر آئے تو کیا آپ موجود تھے؟ آپ نے کیا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ جب دیکھا نہیں ہے، موقع واردات سے آپ موجود نہیں تھے، تو آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ آپ گواہی دے سکتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں حاضر تو نہیں تھا، میں موجود تو نہیں تھا، لیکن تو نے ہمیں جو کتاب دی قرآن، اس قرآن میں تو نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اس لیے میں قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر اور تیرے دیے ہوئے ان کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنی دعوت پوری پہنچا دی، یہ ان کی قومیں جھوٹ بول رہی ہے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو کیا اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ شاہد کا معنی یہ کیا جائے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ گواہوں کی قلت و کثرت کسی معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب برٹش گورنمنٹ تھی ہندوستان کے اندر، تو ایک مندر اور ایک مسجد کا معاملہ انگریزوں کے سامنے، انگریزی حکومت کے سامنے آیا، اور دونوں لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو انگریز جج نے، برٹش گورنمنٹ کے جج نے، انگریز جج نے ہندو اور مسلمان دونوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی تم پیش کرو جس کی گواہی ہندو بھی مان لے اور مسلمان بھی مان لے۔ تو ہندوؤں کی طرف سے ایک نام پیش کیا گیا، ایک مسلمان بڑی لمبے حاجی نمازی آدمی کا، بہت بڑے بزرگ آدمی کا نام پیش کیا گیا۔ مسلمانوں سے جج نے پوچھا، ہندوؤں نے ایک مسلمان کا نام پیش کیا گیا، تو اس نام کو منظور کرتے ہو؟ کیا تم بھی اس آدمی کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو؟ مسلمانوں نے کہا ہاں ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، مسلمان ایک آدمی ہے۔ جب ہندو اور مسلمان دونوں نے اس گواہی کو ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، تو جج نے اس مسلمان کو بلوایا، اس نے آنے سے صاف منع کر دیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک انگریزوں کی حکومت اس دنیا سے نہیں مٹ جائے گی، بھارت سے ختم نہیں ہو جائے گی، میں کسی انگریز
چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں نے قسم کھائی اور میں اپنی قسم نہیں توڑنا چاہتا۔ جج نے کہا بھائی تم چہرہ مت دیکھنا میرا، میں اپنا چہرہ گھما لوں گا، لیکن تمہاری گواہی بہت ضروری ہے، تمہاری گواہی سے ہندو اور مسلمان کا نزاع اور جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہندو اور مسلمان کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ آدمی کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جج نے بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنا چہرہ گھما لیا، صاف تھا کہ میرا چہرہ اگر تم نے نہ دیکھنے کی قسم کھائی ہے تو میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں گا بھی نہیں۔ اس نے چہرہ گھما لیا بلکہ اپنے سامنے پردہ ڈال دیا اور کہا کہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، بزرگ محترم، بزرگوار بتائیے، ہندو کہتے ہیں یہ میری زمین، مسلمان کہتے ہیں یہ میری زمین، دونوں نے تم کو حکم اور فیصل مانا ہے، گواہ کے طور پر تم کو پیش کیا، تم بتاؤ اس موقع پر ان دنوں میں تم موجود تھے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی؟ اس مسلمان بزرگ نے جواب دیا کر گھر کے اندر کھڑے ہو کر، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں اور ناجائز طور پر مسلمان اس زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کا اس زمین سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، لہذا میں نے اپنی گواہی دے دی، میں موجود تھا جب اس زمین کی خرید و فروخت لین دین کا وقت آیا، میں جانتا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمان بالکل بے بنیاد ہے، بالکل کھوکھلے، ان کے پاس کوئی دلیل صحیح نہیں ہے، لہذا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ کہتے وہ بزرگ کنگرے سے نکل کر سیدھے اپنے گھر چلا گیا اور جج نے بھی ہندوؤں کو ڈگری دے دی کہ زمین کے مالک تم ہو، اس لیے کہ تم نے اس آدمی کا نام پیش کیا، اس نے تمہاری گواہی دے دی۔ مسلمانوں نے بھی اس کا فیصلہ مان لیا اور خاموشی کے ساتھ چلے آئے۔ بظاہر یہ ہماری ہار ہوئی، ہم سے زمین چھوٹ گئی، لیکن بظاہر تو ہار تھی، لیکن اندرونی طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے۔ جب بہت سے ہندوؤں نے اس سچے مسلمان کی گواہی سنی تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو اسی عدالت میں اسی کورٹ میں کھڑے ہو کر چیخ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سچے مذہب پر میں بھی قربان ہو جاؤں کہ جس نے نبوت پر بھی سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، گواہ کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، گواہ کا مقام دیکھا جاتا ہے، کتنا بلند ہے کتنا اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت عثمان کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی، ارے کعبہ بنا دیا گیا، لیکن جب سیلاب آیا تو رہ دیا، جب نئی تعبیر ہوئی تو حضرت عثمان کو رکھنے میں جب نمبر آیا تو سب لوگ لڑنے لگے آپس میں، میں رکھوں گا وہ کہتا میں رکھوں گا، میرا قبیلہ میرا قبیلہ۔ تو فیصلہ یہ ہوا، ابھی اس وقت اللہ کے رسول کی 40 سال کے نہیں ہوئے تھے، آپ نے ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، نبی بننے سے پہلے کی عقل بندی دیکھی آپ کو، تمہارا نام بھو وہ رشت سے پہلے نبی بننے سے پہلے بڑا عقل مند ہوگا اور عقل مندی کا فیصلہ کرے گا نرواہک بھون، وہ ایک عقل مندی والا فیصلہ کرے گا۔ نبی بننے سے پہلے محمد رسول اللہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس سے عقل مندی کے بدھیمانی کے چرچے ہونے لگے تھے، اور فیصلہ یہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہوا، آج تو جاؤ سب اپنے اپنے گھر سو جاؤ، کل صبح خانے کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ جج ہوگا، وہ فیصل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی حقیقت کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دے گا۔ سب لوگ گئے اور جا کے سو گئے، سوئے نہیں، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کل مجھے جانا ہے، سب سے پہلے جانا ہے، اب جیسے میری صبح کی ٹرین ہو 5 بجے کی تو رات بھر نیند نہیں آئے گی، یہاں پہ لگ جائے یہ ٹرین پکڑنا ٹرین پکڑنا، اب ان کو سب کو ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ مجھے صبح جانا ہے، سب سے پہلے مجھے جانا ہے، تو ہر آدمی جاگ رہا ہے رات کو، کرسی پہ بیٹھے جاگ رہے، چڑھائی پہ بیٹھے جاگ رہے ہیں، اور جو رات بھر جاگتا ہے کبھی کبھی عین موقع پر نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو، جو جلدی سوتا ہے وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، اور جو دیر سے سوتا ہے تو اس کی آنکھ بھی دیر سے اٹھتی کھلتی ہے۔ تو کتے کو کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور چڑیا کی مثال دیکھ سکتے ہیں، چڑیا ایک بھی چڑیا چہچاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت، سب اپنے گھونسلوں میں ہے۔ صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آئے گی، چی چی، سب اٹھ جائیں گے۔ صبح کتنی اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں، لوگ ان کو اپنے گھروں میں پنجروں میں رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے، کتنا پیار کرتے ہیں ان سے، صبح اٹھتی ہے یہ۔
3 بجے بھونکتا ہی رہے گا، بھونکے گا، اور فجر کی نماز ہونے سے آپ نے 2 بجے ہو سو رہا ہوگا، رات بھر کتا بھونکے گا، فجر سے پہلے سو جائے گا. اس کی حیثیت دیکھ رہے ہو، جس دروازے میں جاتا یہی حال ہے آج ہمارا. ساری دنیا کے اندر جتنا مجبور، جتنا مقبول، جتنا ممنوع، جتنا ذلیل، جتنا رسوا یہ مسلمان ہے. کائنات کے رب کی قسم، دنیا کی کسی بھی ملک میں اور دنیا کی کسی خطے میں، کسی تاریخ کے اندر اتنا ذلیل، اتنا رسوا مسلمان کو کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا اس دور میں. کبھی میرٹھ، کبھی مظفرپور، کبھی آسام، کبھی برما. گاجر اور مولی کی طرح لوگ کہتے ہیں کاٹے جا رہے ہیں. ارے گاجر اور مولی کو بھی لوگ سلاد بناتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو دھل لیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تب اس کو کاٹتے ہیں. جب تمہیں کاٹا جاتا ہے تو تمہیں غسل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے. اپنی غلاظت اور ناپاکی کو صاف اس میں بھی دور طریقے سے لاتے ہوگا. 2014 کے مئی سے بھی برت حاصل نہیں کیا. ہندو دھرم کے اندر رام کے پجاری الگ ہے، کرشن کا پجاری الگ ہے، کوئی سیتا کا پجاری ہے، کوئی ہنومان کا پجاری ہے، کوئی گنیش کا پجاری ہے. الگ الگ دیوی اور دیوتاؤں کے ماننے والے اس 2014 کے چناؤ میں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. آنکھ بند کر کے انہوں نے وہی ماحول بنائی جہاں لگانا چاہیے تھا. ایک نبی، ایک قرآن، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قبلے کی طرف نماز کرنے والے. یہ نریندر مودی جو بڑھتا اقتدار آیا مسلمانوں، یہ تمہارا احسان ہے اس کی اوپر. ایک نبی، ایک قرآن، ایک رب کے ماننے والے پلیٹ فارم کریں گے اور اس کا خمیازہ ہوگا. کرنے کی بات دوسری طرف چلی جائے گی. آزاد گڑھ کے علاقے میں بول رہا ہوں، میرا کچھ نہیں ہوگا، ضرور نہیں. یہاں سے بھی وہی جیتا ہے جو اٹھانے میں رہنے والا. کبھی کبھی ہم اس کو چچا کہتے تھے، بہت پہلے 10-12 سال پہلے. میرے بھائیوں سے تصور کیجیے، آپ ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آنے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے، ایک رب کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے پلیٹ فارم پہ. آپ کہنے سے کیا فائدہ؟ یہ بات کہتے تو پہلے آتے. اتفاق و اتحاد تو آج بھی ہو سکتا ہے نا، آنے والے حالات کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بات میں تھوڑی دوسری طرف چلی گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سو گئے، ابھی نبی نہیں بنے. محمد ابن عبداللہ گھر میں آئے، سو گئے. یہ لوگ چاہ رہے کہ صبح جانا ہے، جانا ہے. صبح سے پہلے آنکھ لگ رہی ہے. اللہ کے نبی اٹھ گئے اور نے کھانے کعبہ. ان کی آنکھ کھلی تو سورج نکلنے والا، بغیر دھلے، بغیر چپل پہنے آگے ہم جائیں پہلے ہم جاتے دیکھتے ہمارے کعبہ کا دروازہ میں کھلا ہوا. آگے اندر گئے تو کیا دیکھتے محمد ابن عبداللہ پہنچ گئے. پہلے وہی تشریف رکھے ہوئے. جانتے ہو لوگوں کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ لوگوں کی زبان سے جملہ نکلا، خرجہ امین، خرجہ صادق، خرجہ امین، خرجہ صادق. امین آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا. آئے محمد ابن عبداللہ، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. ایسا جج دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا. ابھی اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے نہیں. چیرنے والے چیز پہلے رہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. مولانا جدید کی بہن کا معاملہ اگر عدالت میں سے مور ہو اور میں نے مقدمہ دائر کیا ہو، اگر کعبہ
پاس آپشن نمبر 2 ہے، ہم نہیں مانیں گے ٹاواچی کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہے تو مانوں گا اور نہیں ہے تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ آپشن پہ آپشن ہے، یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں فیصلہ ہوا بھی نہیں ہے۔ کون دس جواب دیکھیے، اے محمد ابن عبداللہ آپ جج ہے، فیصلہ آپ کو کرنا کی اجر اکبر اٹھا کر کون رکھے گا؟ فیصلہ آپ کو کرنے، لیکن جواب میرا یہ ہے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں تب بھی منظور ہے، ہمارے خلاف فیصلہ جائے تب بھی ہمیں منظور ہے۔ آپ کا فیصلہ طرح ہو کر فیصلہ کیا نہیں لیکن منظور ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے تو میں بھی کسی کی غلطی نہیں ہونے دوں گا۔ اب عقل مندی دیکھو، ابھی نبی نہیں بنے، ابھی رسول نہیں بنے، ابھی 40 سال کی عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ سال باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ محمد ابن عبداللہ نے ایک چادر بچھائی، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور آپ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا ایک کونا تم پکڑو، دوسرے سے کہا تم پکڑو، تیسرے سے کہا تم پکڑو، چوتھے سے کہا تم پکڑو، یہ کونے پکڑ لیے گئے۔ آپ نے کہا اٹھاؤ، سب نے کونا پکڑ کے اٹھایا چاروں نے اور لے کر چلے۔ جب آگے بڑھے اور جہاں رکھنا تھا وہیں اٹھا کر آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، وہی جما دیا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے رکھا۔ اتنی آسانی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا۔ جرجیت صاحب کلیجہ نکال کر دے دو نبی کو، حدیثیں سنا سنا کر ماننے کی بات کر کر کے، پھر بھی کل ہم یہی کہیں گے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہ یہ نبی تو نہیں مانتے۔ کہتے رہو میری بلا سی، ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تمہاری فیکٹری سے نکلنے والے فیکس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم جب کہو تب مانے، تم جب کہہ دو کہ ہاں یہ مسلمان ہے تب ہم مسلمان، ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، یہ بدھمانی تھی، یہ عقل مندی تھی، شاہد کی حیثیت، گواہ کی حیثیت، اس بلندی اور وفات اور شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے وہ شاہد کہ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، 15 منٹ کا 20 منٹ کا خطبہ دیا اور حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہے، صحابہ کرام کی بھیڑ ہے، اللہ کے نبی حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد ایک سوال صحابہ سے فرماتے ہیں، ساتھیو اور مجھ پر ایمان لانے والوں، مجھے تسلیم کرنے والوں، مجھے ایکسپٹ کرنے والوں، مجھے اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ دعوت میں نے پوری کر دی یا نہیں کر دی؟ اللہ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ پیغام تم تک پورا کا پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ تمام حاضرین کی جانب سے آواز اٹھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس کی دعوت کا حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت جو نمنترن دے کر بھیجا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے، آپ بڑی آپ نے پورا کر دیا۔ نبی اکرم کی نظریں آسمان پر اڑ گئی، شہادت کی انگلی کو اٹھاتے پھر گراتے پھر اٹھاتے پھر گراتے اور کہتے جاتے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد۔ اے اللہ، قیامت کے دن نوح کی قوم کہہ دے گی میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں، موسیٰ کی قوم کہے گی میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، عیسیٰ کی قوم کہہ دے گی کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اے اللہ، کہیں میری امت بھی کل قیامت کے دن میرا انکار نہ کر دے، کہیں یہ مجھے جو انکار نہ کر دے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اے اللہ، آج میری امت گواہی دے رہی ہے کہ دیکھ میری امت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کہاں آپ نے ادا کر دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ شاہد شہادت کے ساتھ اٹھا کہ اس نے اپنی شہادت پر پورے مجمع کو شاہد بنا لیا، پورے مجمع کو گواہ بنا لیا۔ یہ تھی شاہد کی حیثیت۔ اور اللہ نے اس معنی میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ دوسری صفت کے لیے مبشر،
ہم نے آپ کو اچھے کام کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. پوری زندگی نبی کی پڑ جائیے، پوری زندگی نبی کی بشارت کہنے والے، جنت کی بشارت. آپ نے اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت ہی دی ہے اور برے کام کرنے پر جہنم میں گایا بھی ہے. یاد رکھیں اپنی بیٹی تک کے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا. ملفوظات پڑھے نا، ملفوظات اعلیٰ حضرت مبارک پور کے گلی گلی میں مل جائے گی. اس کتاب کے پہلے ہی حصے میں سید محمد یمنی کا واقعہ آپ کو ملے گا، ذرا پڑھیے گا، اور غلط ہو تو میرے اوپر کیس ٹھوک دیجیے. سید محمد یمنی کا واقعہ آپ کو ملے گا. ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہی ولی، ہمارا جو بچہ تھا جو بادل ذات ولی وہی، تو وہ پیدا ہوتے ہی ولی بن گیا. یہ سید محمد یمنی جو تھے یہ مادر ذات ولی اللہ تھے، ولی اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی. جبکہ ولی ہونے کے لیے لوگوں نے کہیں بڑی شرطیں لگائی. 40 سال تک کسی کی فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، بہت سی شرطیں لگائی گئی ہیں. لیکن یہاں جو ہے یہ مادر ذات ولی تھے. ایک بار ان کے پاس کہیں چلے گئے تو یہ کرسی پر بیٹھ گئے. چلو آؤ، میں جس کو جنتی بتاؤں تو اس کو جنتی لکھو، اور میں جس کو جہنمی لکھاؤں تم جہنمی لکھو. کافی قلم لے کر بیٹھ گیا. مجھے کیا لکھو؟ یہ جنتی کا جنتی کا فلانو پھر جننا فلا جنتی 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 لکھو. یہ باتیں چلے گئے. چاچا ٹھیک ہے جنتی تو بہت ہو گیا، جنتی لکھو. ایسے بچے میں دیکھتے کہ لکھو فلانو جننا فلا جہنمی. اب جو لکھ رہا تھا اس نے کہا حضرت آپ جہنمی نہ لکھوائیں تو اچھا. آگے کیوں لکھ پھر لکھا لکھو فلانو جننا فلا جہنمی. حضرت آپ نہ لکھوائیے. کب پیر کیوں ہے کہ میں کہا تو کہا لکھ. مریض نے کہا بھائی آپ کو لکھوائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی بدل ہی نہیں سکتا. جس کو آپ جہنمی لکھا دیں گے وہ جہنم میں جا کر رہے گا، بچ ہی نہیں سکتا جہنم میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مت لکھوائیے. کہا لکھ. مریض کو لکھتا آیا، بولا نہیں ہم کہا نہیں لکھے گا. کہا نہیں لکھوں گا. کہا نہیں لکھے گا. کہا نہیں کان کا پھرنا تو بھی جانتے گا. جس کو غصہ آ جائے تھی وہ، اور غصے میں کہہ رہا ہے کہ بھی جانے. اب یہ تو بہت رویا ہے. اس نے کہا میں جہنمی کہہ دیا، کوئی نہیں بدل سکتا. چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ لوٹ کر واپس آئے تو اس کے باپ کے ہاتھ میں لگے. آپ کے بیٹے اب مجھے کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. بہت منت ضمانت کی تو باپ